جاتا ہے، اور دیکھو یہ چھوٹا سا گاؤں کیسے حیرت انگیز اور مزیدار کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا اور دن بھر لوگوں کے جوتے سلائی کرتا تھا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ مشکل سے اپنا پیٹ پالتا تھا، اسی لیے اس نے کبھی شادی کا سوچا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سوچا چلو آج کھچڑی کھاتے ہیں۔ کئی دن ہو گئے اس کا مزہ نہیں لیا۔ موچی نے چاول اور مونگ کی دال خریدی اور خوب مزے سے کھچڑی تیار۔ جیسے ہی کھچڑی پلیٹ میں رکھی، اس نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے اسے ٹھنڈا ہونے دو اور میں جوتے واپس کر آتا ہوں۔ قسمت بھی کبھی کبھی مذاق کرتی ہے۔ جنگل سے ایک بھوکا گیدڑ پھٹکتا ہوا ادھر آیا۔ موچی کے گھر کا دروازہ کھلا پایا تو اس نے دیکھا پلیٹ میں خوشبودار کھچڑی رکھی ہے۔ گیدڑ بھوک سے کراہتے ہوئے کھچڑی کھانے لگا۔ اسی دوران موچی گھر پہنچا، جوتے واپس کیے اور اندر آئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گیدڑ کھچڑی کھا رہا تھا۔ موچی غصے سے پاگل ہو گیا، دروازہ بند کیا، رسی لی اور گیدڑ کو باندھ دیا۔ پھر موچی نے چھڑی اٹھائی اور گیدڑ کو مارنا شروع کر دیا اور بہت سا سبق سکھایا۔ گیدڑ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر یہ مجھے یوں ہی مارتا رہا میں تو زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں۔ رات بھاری اور خاموش گزری، لیکن جب صبح موچی کام پر گیا، گیدڑ نے سوچا اب کچھ کرنا ہوگا، ہوشیاری دکھانی ہوگی۔ گیدڑ نے ایک چال سوچی، اس نے رسیوں سے خود کو مضبوطی سے باندھا اور چیخنا شروع کر جیسے دوستوں کو بلا رہا ہو۔ جنگل میں دوسرے گیدڑ اس کی چیخیں سن کر دوڑ پڑے۔ ان میں سے ایک گیدڑ خاص تھا جو اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ وہ دوست آیا اور پوچھا یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گیدڑ نے دکھاوے کے لیے کہا ارے بھائی دیکھو مجھے ایک مہربان آدمی نے پکڑ لیا ہے اور وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ دوست نے حیرت سے پوچھا کیسا خیال؟ گیدڑ نے شرارتی انداز میں کہا دیکھو وہ مجھے ہر روز حلوہ پوڑی کھلاتا ہے، بس اسی لیے میں موٹا ہو رہا ہوں۔ دوست کے منہ میں پانی آ گیا۔ گیدڑ نے مزید کہا میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں، اپنی رسیوں میں سے آزاد ہو کر تمہیں اس طرح جگہ باندھ دوں تاکہ تم بھی کھچڑی اور حلوہ پوڑی کھا سکو اور موٹے ہو جاؤ۔ دوست نے خوشی خوشی کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی مزہ چاہیے۔ دوست کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ گیدڑ نے مزید کہا میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں، اپنی رسیوں سے آزاد ہو جاؤں اور تمہیں اس کی جگہ باندھوں تاکہ تم بھی مزہ لے سکو۔ دوست کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ خوشی سے چلایا۔ جیسے ہی موچی گھر آیا اس نے اس کو پھر سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جب کھچڑی کھائی میرا سارا مزہ خراب۔ اب دوست کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بڑا کہا بھئی میرا کیا قصور ہے، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ موچی نے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا۔ اب گیدڑ نے اس کو کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہاری شادی ایک بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ اب موچی کو اس کی بات کا یقین تو نہیں آیا، لیکن اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ گیدڑ جو ہے وہ آزاد ہو کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہاری شادی ضرور بادشاہ کی بیٹی سے کرواؤں گا۔ گیدڑ چلا گیا اور اس نے اپنا روپ بدل کر بادشاہ کے محل میں چلا گیا اور اس کو بادشاہ سے کہا میں ساتھ والے ملک کا بادشاہ کا ایلچی ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ کہتا تھا کوئی اچھا انسان مجھے ملنا چاہیے۔ اس نے کہا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ گیدڑ نے ہنستے ہوئے کہا ارے بھائی ہوشیاری اور تھوڑی سی شرارت سے سب ممکن ہے، بس تم میری بات مانتی جاؤ اور تیار رہو۔ بادشاہ نے موچی سے کہا میں ساتھ والے علاقے کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں اور بادشاہ سے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور انہوں نے بادشاہ نے شادی کی تاریخ طے کر گیدڑ واپس چلا گیا اور اس نے موچی سے کہا تم تیاری کرو اور ہمیں فلاں دن شادی کے لیے جانا ہے۔ موچی نے کہا مروا نہ دینا گیدڑ نے کہا نہیں تم مجھ پر یقین رکھو، اور وہ موچی کو لے کر بادشاہ کے محل میں چلا گیا اور اس سے کہا کہ ہم آتے ہوئے لٹ گئے ہیں اور بعد ایک طوفان نے ہمارے سارے چیزوں کو تباہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے موچی کا استقبال کیا اور اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس کو اپنے ہی محل میں رکھ لیا، اور اس طرح گیدڑ کی تھوڑی سی چالاکی نے موچی سے بادشاہ بنا دیا۔